ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، نسائی کی صحیح روایت ہے، ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو شوہر کی بات مان لے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی غلط کام نہ کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ شرط ہے ایک بہترین بیوی۔ لیکن یہ بہترین بیوی کب ملے گی؟ جب آپ نکاح کرنے کے ٹائم دینداری دیکھیں گے۔ معاف کیجئے گا، جس سماج میں جہیز کا چلن ہو، جس سماج میں لاکھوں روپیے کا لین دین ہوتا ہو نکاح کے ٹائم، وہاں کون دینداری دیکھے گا بھائی؟ وہاں تو ہم یہ دیکھیں گے لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں، ہماری لڑکی رانی بن کے رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ آپ نے لڑکے کا مکان دیکھا، اس کی جاب دیکھی، اس کا بزنس دیکھا، لڑکے کی دینداری آپ نے نہیں دیکھی۔ نتیجہ یہ نکلا آپ کی لڑکی گئی کسی شرابی کی ہتھے آپ نے ڈال دی، کسی زانی اور بدکار کو آپ نے سونپ دی اپنی بیٹی، کسی مشرک اور بدعتی کے حوالے آپ نے کر دی۔ معاف کرنا میرے بھائی، بیٹیاں بڑی محبت سے پالی جاتی ہیں، بڑے نخرے اٹھائے جاتے ہیں بیٹیوں کے، بڑے ناز اٹھاتے ہیں ماں باپ، اور وہی بیٹی جوان ہو جائے اور آپ آنکھ موند کر کے دنیا کی دولت دیکھ کر کے دینداری کو نظر انداز کر کے کسی کے بھی حوالے کر دیں۔ اور بعض لوگ بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں صاحب ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، وہ جا کے سنبھال لے گی، لڑکا شرابی ہے، لڑکا بدکار ہے، ہماری بیٹی سنبھال لے گی۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی لڑکی کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں ہے جو دوسروں کے گھر جا کے ان کے داغ کو صاف کرے گی، ان کے کردار پہ لگے دھبوں کو صاف کرے گی۔ اپنی بیٹیوں کو برباد مت کرو میرے بھائیوں۔ اگر بیٹیوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو مارنا، ماں کے پیٹ میں مارنا پاپ ہے اور بیٹیوں کو قتل کرنا پاپ اور گناہ ہے، تو بیٹیوں کو کسی بے دین کے حوالے کرنا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، تمہاری بیٹیوں کے لیے اگر ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکے کا دین اچھا ہے، لڑکے کا اخلاق اچھا ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، فزوجوا، تو اپنی بیٹیوں کی شادی اس سے کر دو۔ داماد کی دینداری دیکھو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، اور وہ فساد پھیل رہا ہے میرے بھائی۔ دینداری نہیں ہے ہمارے رشتوں میں، ناتوں میں، شادیوں میں۔ اور یہی مسئلہ بہو کا بھی ہے۔ لوگ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت ہونا۔ ایک دم پورے گاؤں میں کہہ سکوں کہ بھئی میری بہو تو ماشاءاللہ بالکل حور لے کے آئی۔ وہ میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ اپنے گھر میں آنے والی بہو کو حور پری جیسی نہ لائے، دیندار لے آئے۔ گاؤں والے تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن وہ دیندار عورت، وہ دیندار لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی، انشاءاللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، جب ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت۔ نیک عورت کو آپ گھر میں لائیے۔ تو ایک بہترین بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ ابھی اعتکاف کا مسئلہ ہمارے کرنول میں اعتکاف کا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا، اس میں میں نے ایک بات بتائی کہ عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، اتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ یہ ہماری عورتیں اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیں۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر تقریر میں جاتی ہیں، تراویح پورے مہینے بھر پڑھتی ہیں، شوہر سے کبھی عزت سے بات نہیں کرتی، شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، شوہر کے جذبات کا خیال نہیں کرتی، اور وہ سمجھتی ہے صاحب یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑی نمازی ہوں، بڑی تہجد۔ اللہ کی قسم تیری تہجد تیرے منہ پر مار دی جائے گی، تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی اگر تو نے اپنے شوہر کی حق تلفی کی۔ شوہر کو راضی کیے بغیر، شوہر کے حقوق ادا کیے بغیر ایک شادی شدہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ معاف کیجیے گا میرے۔
اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے, اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں ذات زوج انت, کیا تو شادی شدہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کیف انت لہو, تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے لا آلوہ الا خیرا, اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا فانظری اینما انت منہ, اے خاتون تو خوب غور کر لینا, خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا تیرے شوہر کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے. فانما هو جنتک ونارک, تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے, تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کی. تو شوہر کے جذبات کا, اس کے حقوق کا خیال رکھنا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے. معاف کرنا میرے بھائی, سماج میں آج جو گندگیاں پائی جاتی ہیں, ہمیں ان گندگیوں کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے. آج جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہے ہیں, شادی شدہ لوگوں کے جو ناجائز تعلقات پنپ رہے ہیں, اگر اس میں اگر ہم غور کریں تو بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے, بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کے جذبات کا خیال نہیں کرتی ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی. جو شادی کا اصل مقصد ہے, بیوی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. شوہر کے لیے سجنا, سورنا, میک اپ کرنا, اچھے کپڑے پہننا, یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. آج تو صاحب شادیوں میں جانا ہے, فنکشن میں جانا ہے, کیا ٹپ ٹاپ ہے, کیا لباس ہے, کیا میک اپ ہے, اور گھر میں شوہر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی اہتمام نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اپوزٹ میں ایک بہترین شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی, اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت. 5 چیزیں آپ نے بیان کی. جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ. تم صاحب بہترین چیزیں کھا رہے ہو, ڈھابے پہ جا رہے ہو, ہوٹلوں پہ جا رہے ہو, یہاں وہاں جا رہے ہو, بیوی وہی سوکھی دال چاول روٹی کھا رہی, یہ تو مناسب نہیں. اگر آپ مرغن غذائیں کھا رہے, بیوی کو بھی کھلاؤ بھائی. دوسری چیز وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ, جس معیار کا تم کپڑا پہنتے ہو بیوی کو بھی پہناؤ. اس معاملے میں تو خیر ماشاءاللہ ہم لوگ 500 کے کرتے میں کام چلا لیں گے, بیویاں تو ماشاءاللہ تو کہنے کی بات نہیں, تو اس میں تو بہرحال نمبر زیادہ ہے. تیسری چیز وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ, کبھی اس کو مارو مت. کبھی ایسی زندگی میں نوبت اللہ نہ کرے کبھی آ جائے کہ بیوی کے اوپر سختی کرنی پڑے, تو کبھی چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ. وَلَا تُقَبِّحْ, اور چوتھی چیز بیوی کو گالی گلوچ کرنا, لان تان کرنا, یہ ایک اچھے شوہر کی نشانی ہے. اور 5ویں چیز وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, بیوی سے جتنا بھی مسئلہ ہو جائے, گھر کا مسئلہ گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے, اس کو گھر کے اندر ہی رکھو, 4 دیواری کے اندر. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طریقے سے شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے اسی طریقے سے بیوی کا حق شوہر کے اوپر بھی ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا حق ادا کرے, بلکہ بعض صحابہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی ہے, سنورتی ہے, اچھے کپڑے پہنتی ہے, میں بھی اپنے بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنتا. بھئی اگر بیوی کا حق ہے کہ آپ کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے, آپ بھی اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھو. بعض شوہر کیا ہوتے ہیں کہ گھر میں آتے ہیں بالکل پسینے کی بدبو اور مہک میں لتھڑے رہتے ہیں, اور شوہر جو ہے بیوی کے جذبات کا اور اس کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. تو یہ شوہر کی طرف سے بھی کہیں کوتاہی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق ہیں, جس طریقے سے بیوی کے اوپر شوہر کے.